باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فبما رحمت من اللہ لنت لهم ولو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وامرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد اور پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام معزز سامعین، بزرگوں، دوستوں، عزیز بھائیوں، ہماری گفتگو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے چل رہی تھی کہ کچھ لوگوں نے یہ اعتراض اٹھایا کہ دیکھو جی ابراہیم علیہ السلام نے بھی جھوٹ بولے ہیں، خلاف واقعہ باتیں کی ہیں۔ تو یہ تینوں تذکرے ہم نے پچھلے جمعے آپ کے سامنے رکھے تھے اور اس میں یہ بات ہم نے واضح کر دی تھی کہ ایک میں نے اصول جو ہے وہ آپ کو عرض کیا تھا، اگر آپ کے ذہن میں ہو، کہ متکلم اس کا معنی اور سمجھتا ہو اور مخاطب اس کا معنی اور سمجھتا ہو تو یہ حسن کلام ہوتا ہے، یہ جھوٹ نہیں ہوتا۔ تو اس پہ تفصیلی بات ہو گئی تھی پچھلے جمعے۔ دیکھیے یہ ہستی ایسی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی
جن کے متعلق اللہ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی فرمایا وَاتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ، اے میرے محبوب آپ بھی ملت ابراہیمی کی اتباع کریں۔ آگے آپ اندازہ کر لیں کہ یہ ابراہیم علیہ السلام جو ہیں یہ کیا ہستی ہیں، کیا شان ہے۔ ویسے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس بات پہ فخر بھی فرمایا کرتے تھے کہ میں دعائے خلیل ہوں، وہ جو ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی میں اس کا ثمر ہوں۔ تو اللہ کے خلیل ہیں۔ خلیل وہ دوست ہوتا ہے جس کی دوستی میں کوئی چیز بھی خلل نہ ڈال سکے۔ صدیق بھی دوستی ہوتا ہے، رفیق بھی دوست ہوتا ہے۔ عربی زبان میں دوست کے لیے بڑے الفاظ استعمال ہوتے ہیں، لیکن ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے اپنا خلیل بنایا، اور یہ میں نے سادہ معنی آپ کے سامنے رکھا ہے، آپ کے فہم کے مطابق رکھا ہے کہ خلیل وہ دوست ہے جس کی دوستی میں کوئی بھی چیز خلل نہ ڈال سکے، نہ اولاد، نہ وطن، نہ دولت۔ اگر وہ 2-3 جمعوں سے پہلے جملہ میں نے عرض کیا تھا اگر وہ ذہن میں ہو تو اس کی بات سمجھانے میں اور سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی۔ جو مولا کائنات سرکار علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے فرمایا تھا کہ سچائی ہر دل میں ہوتی ہے، منافق کے دل میں بھی سچائی ہوتی ہے، مومن کے دل میں بھی سچائی ہوتی ہے، لیکن منافق کے دل میں سچائی قرار نہیں پکڑتی۔ منافق اس لیے ہوتا ہے کہ وہاں سچائی کے لیے استقامت نہیں ہوتی، وہ سچائی پہ کھڑا نہیں ہوتا۔ جو ہی تھوڑا سا لالچ دیکھا سچ کو چھوڑ دیا، تھوڑا سا خوف دیکھا تو سچ کو چھوڑ دیا۔ تو مومن اور منافق میں یہی بنیادی، یہ نہیں ہے کہ مومن کو سچ کا پتہ نہیں ہوتا اور منافق کو نہیں پتہ ہوتا، پتہ دونوں کو ہوتا ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ جس دل میں سچ قرار پکڑ لے وہ ایمان والا دل، استقامت ہو۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، وہ لوگ جنہوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے اور پھر اس بات پہ ڈٹ گئے، استقامت اختیار کر۔ تو یہ رمضان المبارک سے ہمارا جو موضوع چونکہ چلا آ رہا ہے کہ خود غرض اور لالچی انسان کبھی نیک نہیں ہو سکتا۔ یہ اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کی اتباع کرنے کا ہمیں حکم دے رہا ہے، ہمارے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے رہا ہے، اور ہم سے اتنی بڑی پریکٹس قربانی کی کروائی گئی سنت ابراہیمی۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ سارے فضول کام ہیں، یہ پیسے کا ضیاع ہے، یا گوشت کھانا مقصود ہے؟ وہ تو 2 ٹوک بات فرما دی، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی۔ اللہ کی بارگاہ میں تو نہ گوشت پہنچتا ہے نہ خون پہنچتا ہے، وہ تو تمہارا تقوی ہے، پرہیزگاری ہے جو اللہ کی بارگاہ میں پہنچتی ہے۔ تو رمضان المبارک میں بھی یہی پریکٹس کروائی گئی تھی کہ تمہارا اپنی بھوک پر کنٹرول ہو،
بھوک پہ کنٹرول ہو جائے گا تو خود غرضی بھی ختم ہو جائے گی، لالچ بھی ختم ہو جائے گا، اور اس کے عوض تمہارے اندر ایثار اور قربانی کا جذبہ پیدا ہو۔ یعنی اللہ تمہارے اندر قربانی اور ایثار کی صفت دیکھنا چاہتا ہے، لالچ اور خود غرضی کی صفت نہیں دیکھنا چاہتا۔ رمضان المبارک میں بھی یہی فرمایا تھا لعلکم تتقون، شاید کہ تم متقی بن جاؤ۔ قربانی کے آخر میں بھی یہی فرمایا کہ تمہارا تقوی اللہ تک پہنچتا ہے۔ خود غرضی اور لالچ انسان کو اللہ تک نہیں پہنچنے دیتے۔ اب اگر یہ صفات ایثار کی، قربانی، صبر، شکر، قناعت، توکل، یہ صفات اگر میرے اندر پیدا ہی نہیں ہوتی، یا ابھی میں نے دل سے یہ فیصلہ ہی نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ کو تو ابراہیم علیہ السلام کی قربانی قبول ہے، اور اللہ وہی صفت میرے اندر بھی دیکھنا چاہتا ہے۔ اللہ کو خود غرضی کی صفت پسند نہیں ہے، لالچ پسند نہیں ہے، تو میں ہر جمعے اتنا سفر بھی طے کر کے آؤں، یہ خود احتسابی تو ہم نے خود کرنی ہے نا۔ او بھائی یہ انالیسز اپنا جو ہے یہ ہم نے خود کرنا ہے کہ جب کبھی لالچ کا، خود غرضی کا موقع آتا ہے تو یہ دونوں صفات غالب آ جاتی ہیں، یا قربانی کی صفت غالب آ جاتی ہے، ایثار کی صفت غالب آ جاتی ہے۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ یہ قرآن کریم نے ساری باتیں کھول کر بیان کی ہیں۔ ایثار کیا ہے؟ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ اس وقت قربانی کرتے ہیں، اس وقت ایثار کرتے ہیں جب انہیں خود بھی انتہائی ضرورت ہوتی ہے۔ کیا میں نے سوچا ہے کہ میں اس راستے پہ چلوں جو راستہ میرے اللہ کو پسند ہے؟ دو چیزیں یاد رکھنا، ایک عابد ہوتا ہے، ایک عبد ہوتا ہے۔ ان دونوں میں بڑا فرق ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ بلکہ اگر میں تھوڑا سا آپ کو اس طرف لے جاؤں، اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سب سے بڑی شان قرآن میں بیان کی، وہ معراج کا واقعہ ہے، شان معراج ہے۔ اور اس واقعہ کو یوں ہی بیان نہیں کیا، اہتمام کے ساتھ بیان کیا۔ ان جملوں میں بڑا سوچنے کے لیے آپ کے لیے میں نے ایک ذخیرہ جو ہے وہ چھوڑ دی ہے۔ ایک ہوتا ہے کسی واقعہ کو بیان کرنا، ایک ہے اہتمام کے ساتھ بیان کرنا۔ اور اس سارے معراج کے واقعہ کے اندر صفت کون سی رکھی؟ سبحان الذی اسری بعبدہ۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ عابد کون ہوتا ہے؟ ابھی آپ نے یہ نماز پڑھنی ہے، جو اس رسم کو ادا کرے گا وہ عابد ہے۔
روزہ رکھا، اس رسم کو ادا کر دیا تو عابد ہے۔ میں نے تفصیل میں نہیں جانا، لیکن آپ کے سارے مسائل کا حل ہے اس میں۔ آپ حج پہ گئے، رسم ادا کر دی، عابد ہیں آپ۔ یہ عبد کون ہوتا ہے؟ اللہ نے کب کہا تھا کہ میں نے تمہیں عابد بننے کے لیے پیدا کیا؟ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اس لیے پیدا کیا ہے کہ تم عبد بن کے رہو۔ تو عبادات کی رسمیں ادا کرنے والا عابد ہوتا ہے۔ اور عبد پتہ ہے کسے کہتے؟ کبھی اس پہ غور کرنا، جب بھی کوئی شخص میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا تھا اس دین کو، توحید کو قبول کرنے کے لیے، تو دو گواہیاں لی جاتی تھی، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ مجھے عبد پہلے کہو، رسول بعد میں۔ اب یہ جو میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ ہے اور جس صفت کے ساتھ حضور کو محبت ہے، اور اللہ نے معراج کے اندر اسی صفت کو بیان کیا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ عبادتوں کی رسمیں ادا کرتے تھے، عابد نہیں تھے، عبد تھے۔ عبد کون ہے؟ جو اپنی ساری صلاحیتیں اللہ کی دی ہوئی ہیں نا، ساری طاقتیں، ساری صلاحیتیں اس کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے خرچ کرے۔ میں نے پورے قرآن کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھا، پورے دین کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھا۔ مادے پہ تصرف دیا اللہ نے، چاہیں تو سورج کو پلٹا دیں، درخت کو اشارہ کریں وہ چل کے آ جائے، پتھر کلمہ پڑھیں، اس مادے پہ اللہ نے تصرف دیا، لیکن وہ طاقت کبھی بھی اپنی شہرت کے لیے استعمال نہیں کی، اللہ کے نام کی بلندی کے لیے استعمال کی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حضور کی تعلیم، واسطہ نالیہ مکر شریف۔ اب اگر یہ صفت ابدیت آ جائے نا انسان کے اندر، پھر یہ جتنا گند ہے لالچ کا، لوبھ کا، خود غرضی کا، تکبر کا، بے حیائی کا، یہ سارا گند دور ہو جاتا ہے۔ جو صفات اللہ میرے اندر دیکھنا چاہتا ہے، پھر وہ صفات میرے اندر پیدا ہوں گی، لیکن اس کے لیے عبد بننا پڑتا ہے۔ یہ سارے کا سارا جو سلسلہ ہے یہ ابدیت سے ہے۔ مثالیں بھی بہت زیادہ ہیں، لیکن اگر اتنا سا سبق یاد رہ جائے کہ میرے اندر توکل کتنا ہے، قناعت کا کیا معیار ہے، سخاوت کتنی ہے، قربانی اور ایثار، حیا کا پہلو کتنا ہے، یہ وہ صفات ہیں جو میرا اللہ میرے اندر دیکھنا چاہتا ہے، کامیابی کے لیے دیکھنا چاہتا ہے۔ اب اس کے راستے میں جو رکاوٹیں آئیں گی ابلیس کی طرف سے اور میرے نفس کی طرف سے،
یہ رکاوٹیں آئیں گی نا، بہت کچھ وسوسے آئیں گے۔ وہ میں نے جو آپ سے یہ باتیں کرتا رہتا ہوں اس کو ذہن میں رکھا کریں کہ نبیوں کے آنے کا مقصد جہالت دور کرنا ہے نا۔ تو کیا بتایا تھا میں نے آپ کو؟ جہالت تین چیزوں کے سامنے آتی ہے، یا علم کے سامنے، یا عقل کے سامنے، یا حلم کے سامنے۔ اگر علم نہیں ہے تو جہالت ہے۔ کئی دفعہ علم ہوگا عقل نہیں ہوگی تو بھی جہالت ہے۔ کئی دفعہ علم اور عقل دونوں ہوں گے، حلم نہیں ہے، صبر نہیں ہے، برداشت نہیں ہے تو بھی جہالت۔ تو ایک جہالت کو دور کرنے کے لیے یہ میں نے مثالیں آپ کو دی ہوئی ہیں، صرف ریکال کرنا تھا آپ کو، اور میں نے سورہ جمعہ سے وہ مثال دی تھی، مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ جو تورات اٹھائے پھرتے ہیں، حملوا التوراۃ، آسمانی کتاب ہے، کتاب ہدایت ہے، نبی پہ نازل ہوئی ہے۔ آگے مثال کیا دی؟ یہ ایسے ہی ہے جیسے گدھے پہ لادی ہوئی ہے۔ یہ کیوں نہیں کہا اونٹ پہ لادی ہوئی ہے؟ اور بھائی یہ بھی تو ہو سکتا تھا نا اونٹ پہ کتاب لادی ہوئی ہے، اونٹ بھی تو جانور ہے۔ اور بھائی گدھا کم عقلی کی علامت ہے۔ کسی کو کم عقل کہنا ہو تو آپ اونٹ نہیں کہتے، گدھا کہتے ہیں۔ تو قرآن کہتا ہے تورات کا عالم ہو لیکن عقل نہ ہو تو بھی جاہل ہے۔ ابو علی سینا نے یہاں ایک بڑا جملہ، میں نے جب پہلی دفعہ پڑھا میں بھی بڑا حیران ہوا تھا، اس وقت میں نے یہ اصول تفسیر کی کتابیں نہیں پڑھی تھی۔ ابو علی سینا نے کہا تھا اس زمین پہ فساد کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے جن کے پاس عقل ہے ان کے پاس مذہب نہیں، جن کے پاس مذہب ہے ان کے پاس عقل نہیں۔ جن کے پاس عقل ہے ان کے پاس مذہب نہیں۔ بھائی مذہب کا تعلق آپ کے دل کے ساتھ ہے، مذہب کا تعلق آپ کے ظاہر سے نہیں ہوتا، آپ کے دل کے ساتھ ہے، دل کی صفائی کے ساتھ ہے۔ تو اس نے کہا تھا کہ اگر عقل ہو مذہب سے دوری ہو تو بھی فساد، اور اگر مذہب ہو اور عقل نہ ہو تو بھی جہالت۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے نا، یہ تورات گدھے پہ لادی ہوئی۔ تو کم عقل جو ہوتا ہے وہ عالم ہو بھی تو جاہل ہوتا ہے۔ اگر اس کے اندر یہ حلم والی صفت نہ ہو، برداشت اور صبر نہ ہو، ایثار اور قربانی آپ کب کریں گے؟ جب صبر کی کیفیت ہو، شکر کی کیفیت ہو۔ تو یہ میں نے صرف اس لیے، آج تو تمہید میں ہی ہم وقت سارا دے بیٹھے، ابراہیم علیہ السلام کی یہ ایک سنت آپ سے جو ادا کروائی گئی ہے، یہ کوئی رسم اور فارمیلٹی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ایثار اور قربانی کی، صبر اور شکر کی، توکل اور قناعت کی صفات آپ کے اندر دیکھنا چاہتا۔ یہ انالیسز آپ نے اپنا کرنا ہے۔ کبھی کبھی لوگ پوچھتے ہیں تو میں ان سے کہتا ہوں کہ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تو مثال ہی بہت پیاری دی۔ دو بندے کھانا کھانے بیٹھے ہیں، آج کل ویسے یہ رواج ہے، ہم نے تو بچپن میں دیکھا ہے کہ شادی بیاہ پہ بھی وہ ایک پلیٹ میں سامنے سامنے دو بندے بیٹھ کے کھایا کرتے تھے۔ یہ ہمارا کلچر تھا، ثقافت تھی۔ ابھی یہ نفرتیں
جو ہیں یہ زیادہ بڑھ گئیں، بلکہ ایک گلاس ہی 3 4 5 لوگوں کے لیے پانی پینے کے لیے کافی ہوتا تھا۔ اب 2 بندے آمنے سامنے بیٹھ کے کھانا کھانے کے لیے، اس سے بڑھیا مثال کیا دی جا سکتی کہ وہاں ایک لقمہ پڑا ہے، ایک بوٹی پڑی ہے، چلو میں آسان کر دیتا۔ اب اگر ایک کے دل میں بھی یہ خیال آ جائے کہ یہ بوٹی اٹھا کے میں کھا لوں تو یہ خود غرضی ہے۔ جو ہی ایک کے دل میں خود غرضی آئی وہ کھانا مکروہ ہو گیا، اس سے برکت ختم ہو گئی۔ اور اگر ایک کے ذہن میں یہ بات آئی کہ یہ اچھا لقمہ میرا بھائی اٹھا لے، اب دوسرے کے دل میں بھی یہی ہے کہ یہ اچھا لقمہ میرا دوسرا بھائی اٹھا لے، تو یہ ایک قربانی اور اثار کی صفت آپ کے اندر آئی، اسی میں اللہ تعالیٰ نے برکت دے دی۔ ہم نے برکتیں بھی تو ایسے ہی ختم کی ہوئی ہیں نا۔ اب کتنے لوگ ہیں جن کے اندر یہ جذبہ ہے کہ یہ چیز میں نہ لوں، میرا بھائی اٹھا لے، میرا بھائی کھا لے۔ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تربیت کا معیار تھا اور جو ٹیم میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار کی تھی، کبھی چونکہ اس پہ ایک پوری سیریز چاہیے کہ جب بھی نبی آتے ہیں یہ 1 2 جمعوں سے نہیں یہ معاملہ طے ہوگا، اس کے لیے کو کم از کم 2 3 مہینے کی ایک سیریز ہوگی، تو پھر یہ جو چیز ہے یہ واضح ہوگی کہ ہر نبی کے ساتھ لوگوں نے دشمنی کیوں کی، نوح علیہ السلام کے ساتھ کیوں کی، ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کیوں کی، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، ہمارے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ یہ نبی تو خیر خواہ تھے لوگوں کے، کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتے تھے، دکھ نہیں دیتے تھے، فائدہ چاہتے تھے، پھر لوگ ان کے مخالف کیوں ہو گئے، قتل کرنے کے درپے کیوں ہو گئے؟ یہ لا الہ الا اللہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ صرف ایک جملہ ہے؟ اسی کی مخالفت میں لوگ نبیوں کے مخالف ہوئے نا۔ یہ قرآنی ساری بات کر رہا ہوں، تو اس کے لیے آج صرف اتنا سا جملہ سمجھ لیں، جب ہم کبھی شروع کریں گے تو یہ پوری ایک سیریز کے طور پہ ہم اس کو دیکھیں گے کہ اصل میں یہ معاملہ ہے کیا۔ یہ جو لا الہ الا اللہ ہے نا، یہ جو میں اکثر آپ سے کہتا ہوں کہ الہ کا معنی حاکم ہے، یہ ہمیں بہت محدود کر دیا گیا ہے الہ کا معنی معبود کر کے۔ اگر الہ کا معنی صرف معبود کرنا ہوتا تو وہ 360 بتوں کو تو پہلے سجدہ کر رہے تھے، ایک اور کو معبود مان لیتے، معبود ماننے میں ان کو کوئی حرج نہیں تھا۔ اور بھائی ایک بندہ 360 کو سجدے کر رہا ہے تو 61 کو سجدہ کرنے کو ان کو کیا ہے؟ بلکہ انہوں نے کہا کہ 1 سال تم ہمارے بتوں کی عبادت کر لیا کرو اور 1 سال ہم تمہارے خدا کی کر لیا کریں گے۔ وہ تو تیار تھے اس کام کے لیے۔ اور پھر فرمایا لکم دینکم ولی دین ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد۔ تو الہ کا معنی ہے حاکم۔ جب کوئی نبی لا الہ کہتا ہے نا کہ حاکم کوئی نہیں سوائے اللہ کے، تو وہ جو سامنے نظام ہوتا ہے نا وہ ہل جاتا ہے۔ یہ حق کا نظام ہے نا کہ اللہ حاکم ہے، سامنے دوسرا نظام کھڑا ہوتا ہے جو کہتے ہیں کہ نہیں ہم حاکم ہیں اور اس زمین پہ جتنے وسائل ہیں یہ ہمارے ہیں، ہماری مرضی ہم جیسے استعمال کریں۔ تو یہ حق اور باطل کا نظام جب ٹکراتے ہیں تو پھر قرآن کہتا ہے وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ
انہوں نے بغیر حق کے نبیوں کو قتل کر دیا. نبیوں کے ساتھ یہ معاملہ پیش. تو اگر آپ کے اندر بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اگر آپ ابھی بھی لالچ میں ہیں، حرص میں ہیں، ابھی بھی خود غرضی میں ہیں، تو آپ لا الہ الا اللہ ضرور پڑھ رہے ہیں لیکن نظام باطل کے ساتھ ہے، نمرود کے نظام کے ساتھ، فرعون کے نظام کے ساتھ ہیں. آپ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام کے ساتھ نہیں ہیں. یہاں اونچی اونچی آواز سے لا الہ الا اللہ کا جتنا جی چاہے ذکر کریں، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. تو کیا تیاری کروائی تھی؟ یہ مکے والے لوٹتے تھے لوگوں کو، غلام بناتے تھے، لوگوں کی اموال پہ قبضہ کرنے والے تھے، نسل در نسل انہوں نے لوگوں کو غلام بنایا ہوا تھا. کس نظام کے اندر لا کے میرے نبی نے کھڑا کیا؟ بھائی میدان جنگ میں آ جائیے نا ذرا، جہاں خود غرضی کی کئی دفعہ ضرورت بھی ہوتی ہے جان بچانے کے لیے، آخری حد ہے نا کہ میری جان بچ جائے. تو میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں لا کے کھڑا کیا اس قوم کو کہ جس کی جان جا رہی ہے، زخمی ہے، وہ کہہ رہا ہے ہائے پیاس. تو جب پانی کا پیالہ پیش کیا گیا تو ساتھ والے زخمی نے کہا ہائے پیاس. اب اس نے ایثار کیا نا، یہ ہیں کلمہ پڑھنے والے. اب آپ اپنا محاسبہ کریں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. یہ ہیں کلمہ پڑھنے والے جنہوں نے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی، کہا میرے بھائی کو دو، وہ زیادہ حقدار ہے. تم تو ایک چاولوں کی پلیٹ اپنے بھائی کو نہیں، پانی کا گلاس نہیں دے سکتے. وہاں بھی یہ ہوتا ہے میں ہی پی لوں. ہمیں کیا پتا کلمہ کیا ہے، ہمیں کیا پتا یہ دین کیا ہے. کروڑوں جانور ذبح کر دیے گئے ہیں، کتنا قربانی کا جذبہ میرے اندر پیدا ہوا، ایثار کا جذبہ پیدا ہوا. اب دوسرے نے کیا کہا، میرے تیسرے بھائی کو دو. ایک روایت میں تو 10 تک کا ذکر ہے، ایک میں یہ 3 تک کا ہے. تو جب تیسرے کے پاس پہنچے تو کیا ہوا؟ وہ شہید ہو چکے تھے. وہ دوڑ کر دوسرے کے پاس آئے، ان کی بھی جان چلی گئی. پہلے کے پاس آئے. اب ذرا قرآن کی اس آیت کو دیکھو، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. یہ اس وقت ایثار کرتے ہیں جب ان کو خود اشد ضرورت ہوتی ہے. اس لیے بھائی اگر آپ تکلیف کر کے دور دراز سے تشریف لاتے ہیں تو کم از کم اپنے اندر یہ احساس تو پیدا ہو کہ ہم وہ صفات اپنے اندر پیدا کریں جو صفات میرا اللہ میرے اندر دیکھنا چاہتا ہے. اور میرے اندر جتنی صلاحیتیں ہیں، اگر یہ میں تقریر اس لیے کر رہا ہوں کہ میری شہرت ہو، لوگ کہیں بڑے بڑے کیا بات ہے، تو اس سے بڑا جرم اور کوئی نہیں. میں نے اللہ کی یہ دی ہوئی صلاحیت اپنے لیے استعمال کی. میں عبد نہیں ہوں. جب تک میرے اندر یہ چیز پیدا نہیں ہوتی کہ میں قرآن کریم کی کوئی ایک آیت آپ تک پہنچانے میں کامیاب ہو جاؤں تاکہ میرے اللہ کا دین سر بلند ہو، یہ ابدیت ہے کہ اللہ نے مجھے جو میری دولت کس لیے استعمال ہو، اعلاء کلمۃ الحق کے لیے ہو، میری جان اس لیے استعمال ہو. میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی اپنی ساری صلاحیتیں اپنے اللہ کی بلندی کے لیے استعمال کی.
اس لیے فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ۔ جب تک صفت ابدیت آپ کے اندر پیدا نہیں ہوتی یہ اعلیٰ اخلاق پیدا ہی نہیں ہو سکتی۔ تو یہ سارا مقصد تھا ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنانے کا، کہ کوئی چیز راستے میں نہیں آ سکتی، کوئی خلل نہیں ڈال سکتی۔ وطن چھوڑنا پڑے تو چھوڑ دیں گے، اولاد کے گلے میں پہ چھری چلانی پڑے گی تو چلا دیں گے۔ ذرا یار وہ منظر تو دیکھیں نا، فلما اسلم وتلہ للجبین، دونوں نے سر تسلیم خم کیا۔ اسلمہ تثنیہ کا صیغہ، یہ نہیں کہ ابراہیم علیہ السلام، باپ بیٹے دونوں نے، اور باپ نے بیٹے کو جبین کے بل لٹا دیا۔ اب وقت ہو گیا ہے تو دو جملے میں صرف عرض کر دوں۔ پٹی کھولی تو دیکھا کہ اسماعیل سامنے کھڑے۔ اب ذرا آپ اس کو اپنے اوپر لاگو کریں کہ بیٹا بچ گیا ہے تو خوشی ہوتی نا۔ ابراہیم خوش نہیں ہوئے بیٹے کو دیکھ، اور آسمان کی طرف چہرہ کر کے عرض کی مولا کیا میں ناکام ہو گیا ہوں؟ کیا میری قربانی قبول نہیں ہوئی؟ یہ اسماعیل بچ گیا ہے۔ وَنَادَيْنَاهُ يَا ابراہیم، ہم نے ندا دیا ابراہیم، قد صدقت الرؤیا، تو نے تو اپنے خواب کو بھی سچا کر دیا۔ یہ قربانی اور ایثار کا جذبہ کیوں پیدا ہوا؟ ابراہیم اللہ کا عبد ہے۔ یہ صفت ابدیت کی بات کر رہا ہوں کہ اگر یہ قربانی کی صلاحیت اندر تھی تو وہ بھی اللہ کی راہ میں خرچ ہوئی۔ یہ بہت لمبی ایک تفصیلی گفتگو تھی جو میں نے چند جملوں میں سمیٹ کے آپ کے سامنے رکھی ہے کہ عابد بننا اور ہے، عبد بننا اور ہے۔ یہ جتنے بھی اللہ کے مقربین ہیں انہوں نے عبد بننے کی کوشش کی ہے، اپنی صلاحیتیں اپنے اللہ کے لیے خرچ کی ہیں۔ بھائی دی ہوئی بھی تو اسی کی ہیں نا۔ اور غالب نے یہی کہا تھا جان دی، اور دی ہوئی اسی کی تھی۔ اگر تو اس کی راہ میں جان بھی دیتا ہے تو جان کس کی تھی؟ اللہ کی تھی نا۔ جان دی، یہ تو بڑا فخر ہے نا، اور جان دی، دی ہوئی اسی کی تھی۔ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ جتنے بھی نبیوں کے قصے یہاں بیان کرتا ہے، اپنے ولیوں کے قصے بیان کرتا ہے، اس کا صرف ایک ہی مقصد ہے کہ ہم اپنے اندر وہ صفات پیدا کریں جو صفات اللہ دیکھنا چاہتے، اور وہ اس کے عبد کے اندر صفات ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا